बद नजरी, नजर का तो पता है, आप मुझे देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट मी, लेकिन एक देखना अच्छा है, एक देखना बुरा है। व्हाट इज फॉरबिडन गेज? एनीबॉडी? जी, गैर महरम को देखना। अच्छा, तो गैर महरम को आप देख भी नहीं सकते, ये तो बड़ी सख्ती कर रहे हैं आप। आऊज़ु बिल्लाह। जी, बुरी निगाह से देखना। आंखें तो सबकी अच्छी होती हैं यार, स्कैन नहीं करते। माशाल्लाह, कितना मेगापिक्सल है आपका कैमरा। जैसे मेगापिक्सल अल्लाह ताला ने रखे हैं वो ये कैमरे वाले में नहीं पहुंच सकते। ये तस्दीक करेंगे आपकी इस बात। बहरहाल माई ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू गो इन डिटेल। ये एक बहुत बड़ा कॉज है और मेरी द मेजॉरिटी ऑफ माई डिस्कशन टुडे विल बी ऑफ द फॉरबिडन गेज जब हम क्योर के अंदर आएंगे इंशाल्लाह। क्योर बताने से पहले एक दफ़ा फिर मैं याद दहानी आपको दिला दूं कि मेरा दावा है इंशाल्लाह कि ये क्योर आपको दीन के अलावा कहीं पे नहीं मिलेगा। चाहे जितने मर्जी वेस्टर्न एकेडमिक्स थिंक टैंक्स इकट्ठे हो जाएं, जितने मर्जी डॉक्टर्स इन साइकोलॉजी इकट्ठे हो जाएं, जो अल्लाह ताला ने आसमान से क्योर नाजिल किया है वो कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। अल्लाह कहते हैं और हमने कुरान में शिफा उतारी है। नोट कीजिए, शिफा में और दवाई में फ़र्क है। अल्लाह ने कुरान को दवा नहीं कहा, शिफा कहा है। नंबर 1 रीज़न फॉर क्योरिंग द डिजीज़ ऑफ लस्ट, जी कौन बताएगा? लो योगेस, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, कह दीजिए अहले ईमान मर्दों से अपनी बाज़ नज़रों को नीची रखा करें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। अगर आप नोट करें, उलमा कहते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब सा कनेक्शन बनाया है। आंखों को नीचे रखें और फिर ये नहीं कहा कि आंखों को नीचे रखें और फिर तौबा करें और अल्लाह से डरें, नहीं। वक़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। लॉजिकल नतीजा क्या होगा? आंखों की हिफाजत विल ड्राइव देम टू हिफाजत फ़र्ज, शर्मगाह की हिफाजत। अच्छा, नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर। क्या मुराद है मेरी जब मैं कहता हूँ कि नजरें नीचे रखें? दिल का पर्दा है। इस्लाम से देखेंगे, अच्छाई देखेंगे तो दिल भी हमारा साफ है। अच्छा, देखिए मैं आपको आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एट यू, लेकिन हम यहाँ पे सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं। ये चीज़ हमें मुआशरे में बहुत सुनने को मिलती है कि जी दिल का पर्दा होना चाहिए, दिल का पर्दा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आयत पे अगर आप गौर करें तो आयत में तो दिल के पर्दे की बात ही नहीं है। Ends do not justify the means। शेख बिलाल फिलिप्स एक मिसाल देते होते हैं अपने अकीदे के कोर्स में, यानी कि नशे की हालत में उसने उससे ये सवाल पूछा, क्या तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में पता है? अब वो जो उसका क्लाइंट था वो कहता है कि जब मैं होश में आया, यानी कि मैंने रीगेन्ड सेंसेस, मेरे जहन में ये क्वेश्चन रहा और उसके इस क्वेश्चन की वजह से मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, तालीम हासिल करना शुरू कर दी। और 6 महीने बाद उसकी तालीम हासिल करते 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 वो क्लाइंट जिसने ड्रग ख़रीदा था उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और वो शेख का बेस्ट फ्रेंड है। अब सवाल मेरा ये है कि किसी को इस्लाम कबूल करवाने के लिए आप पहले उसको कोकेन की डोज से हाई करेंगे ताकि वो हाई होके पूछे डू यू नो अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। आपको बात समझ में आई? सो पर्दा जो है वो आंख से शुरू होगा तो दिल पे जाएगा और दिल मजबूर करेगा आंखों को कि वो आंखों को नीचे करे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ख़वातीन के लिए भी कहा कि अपनी नज़रों को नीची रखें। हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मर्द मिलते हैं जो कि अपनी नज़रें नीची रखते हैं, लेकिन ये मर्ज़ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन के लिए भी उतना ही हुक्म है जितना मर्दों के लिए है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। ये बहुत डराने वाली आयत है। इसका तर्जुमा ये है ही नोज़ द फ्रॉड ऑफ आइज़ एंड व्हाट द ब्रेस्ट्स कंसील। अल्लाह ताला आंखों की चोरी को जानता, ही नोज द फ्रॉड ऑफ आइज। क्या मतलब? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये इस फ्रॉड्यूलेंट आई की तफसीर करते हुए वो बताते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है, आप समझिए कि आप किसी महफिल में गए हैं, आप किसी महफिल में गए हैं, उस महफिल में मर्द भी हैं और एक बहुत खूबसूरत खातून बैठी हुई है। अच्छा, अब जब आपको जब पता है कि सब मर्द आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप उस खातून की तरफ नहीं देख रहे, आपने अपनी नज़रें नीचे की हैं। लेकिन जैसे ही यू रियलाइज कि उन मर्दों का ध्यान इधर उधर गया है, आपकी टेढ़ी नजरें उस खातून की तरफ जाती हैं। इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये है फ्रॉड्यूलेंट आई।
Why did Allah mention lowering the gaze before protection of private parts? ابن قیم رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نظریں نیچی رکھنے کو پہلے کیوں مینشن کیا، بعد میں شرمگاہ کی حفاظت کو کیوں مینشن کیا؟ He could have swiped it. اس کی بہت بڑی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ نمبر 1، ابن قیم کہتے ہیں کہ forbidden gaze سے کیا ہوتا ہے، آپ خطرات کے اندر چلے جاتے ہیں. forbidden gaze leads you to danger. نمبر 2، ڈینجر آپ کو غلط خیالات کی طرف لے کے جائے گا. with this danger you will think اوٹ پٹانگ things، اور جب آپ کے ذہن میں عجیب خیالات آئیں گے تو وہ خیالات کس شکل کو اختیار کر جائیں گے؟ ڈیزائرز کی شکل کو اختیار کر جائیں گے، شہوت کی شکل کو اختیار کر جائیں گے. اور جب شہوت پرسسٹ کرے تو وہ شہوت نہیں رہتی مگر ارادہ بن جاتا ہے. اٹ بیکمز یور ڈیزائر، یور وانٹ ٹو ڈو اٹ. اینڈ نمبر 5، یور وانٹ گیٹ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر، یہاں تک کہ وہ وانٹ نہیں رہتی، پھر وہ ڈٹرمنیشن، عزم بن جاتا ہے، اور وہ عزم آپ کو اس بدکاری کے فعل کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں، اسی پروسیس کے تھرو بھی ہم گزرتے ہیں. میں یہاں پہ یہ معاذ اللہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہر کوئی اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن مسئلہ ذہن سے شروع نہیں ہوتا، مسئلہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، پلیز لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. ون آف دا کیلامٹیز آف فوربڈن گیز از دیٹ اٹ لیوز بیہائنڈ اے ڈیسپریشن اینڈ کریونگ. بد نظری کر لی، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ شدید قسم کی ڈیسپریشن اور کریونگ جو ہے وہ یہ بد نظری آپ کے اندر چھوڑ جائے گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ اب 2 پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو نہیں مل سکتی. آئی ریپیٹ، آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو نہیں مل سکتی. نمبر 2، آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو حاصل کیے بغیر آپ سے صبر بھی نہیں ہو رہا. اور ابن قیم کہتے ہیں دس از دا بگیسٹ عذاب، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ بندہ کسی ایسی چیز کی طرف دیکھے جو وہ پا بھی نہیں سکتا اور اس کے بغیر وہ صبر بھی نہیں کر سکتا. اور ابن قیم ہی اپنی ایک کتاب میں الفوائد میں کہتے ہیں، اب اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، ایک وہ تکلیف، صبر اور پین ہے جو کہ آپ کو ہوتی ہے بد نظری کرنے کے بعد، جب آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یو پیپل مسٹ ریلیٹ ٹو دس. سر نہ ہلائیں، مجھے مت بتائیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی اپوزٹ جینڈر کو اس طریقے سے دیکھنا کہ بعد میں آپ صبر نہ کر سکیں. دا پین دیٹ یو فیل، اس کو امیجن اٹ ود مائی دس ہینڈ. اور پھر ایک وہ صبر ہے جو کہ آپ کو کرنا پڑے گا اپنی نظریں نیچی رکھنے کے لیے. ایک وہ صبر ہے جو کہ بد نظری کے بعد آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، اور ایک وہ صبر ہے جو کہ آپ پہلے ہی کر لیں اپنی نظروں کو نیچی رکھتے ہوئے. ٹیل می وچ ون از ایزیئر؟ ایزی کون سا ہے؟ نظریں نیچی رکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس عذاب کے، اس تکلیف کے جس سے آپ گزرتے ہیں اگر آپ بد نظری کر لیں. Either of the two you have to be patient. ہم کس کو چوز کرتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ کورڈ نہ ہو، اور واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ہم جس طرح پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے کعبہ کا طواف کریں گے، ایسے ہی اللہ چاہتا ہے. اب سوچیں یہ وہ دور ہے جب صحابہ ہیں، اور صحابہ کو پتہ ہے کہ کعبہ کا طواف کچھ لوگ مرد اور عورت ننگی حالت میں کر رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں آج ہم بڑے ماڈرن ہیں، اتنے ماڈرن تو نہیں ہیں جتنے وہ تھے. تو پھر بھی صحابہ were asked to lower their gaze کہ ایون if society and a lot of brothers ماشاءاللہ جو یہاں سے پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں، ان کو بھی ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم انگلینڈ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، سوسائٹی کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لوور یور گیز. چاہے جتنا مرضی فحاشی ہو، پہلی بات ہے آپ ان سچویشن میں جائیں نہ. آپ کیوں کلبز اور پبز اور ڈسکوز کے باہر ہینگ آؤٹ کر رہے ہو جہاں پہ اس قسم کی چیزیں نظر آئیں گی؟ تو اپنے آپ کو پہلی بات ہے صحیح جگہ پہ رکھو. اس طرح کی جگہوں پہ مت جاؤ جہاں پہ بے حیائی فحاشی زیادہ کامن ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ایسی وٹنس کریں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ان لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا، کہ یقیناً ہر دین کا ایک بنیادی سینٹرل کیریکٹر ہوتا ہے، اور اسلام کی جو روح ہے، اسلام کا جو بنیادی کیریکٹر ہے وہ حیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے نا، پھر جاؤ جو مرضی کرو، پھر تم سے کسی چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے.
ایمان والے اور حیا والے یہ سمجھیں کہ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. ایمان والا بے حیا نہیں ہو سکتا, اور ایک حیا والا شخص عین ممکن ہے کہ وہ ایمان تک پہنچ جائے, چاہے وہ پہلے غیر مسلم تھا لیکن با حیا تھا. You go outside there and you keep your gaze down. You keep your gaze down. That is a sunnah. The longer you do it, the more reward you get. And the more tougher it is to keep it down, the greater the reward is. You know, don't look at, it's not like you see an ugly person and say, astaghfirullah. Keeping my eyes down. Brothers, that's easy to do, right? That's easy to do. When you see something that you wanna look, it wanna make you look, that time you keep it. Rasulullah said in a hadith of Ahmad, he says, you in that day Allah will give you, He will make you taste the sweetness of Iman. And brothers, you want to test this, you test this. Go out there today when you go from here, just when you're really tempted to look, don't look, and in your dua, in your ibadah, in your salah, in your Quran, whatever it is, Allah will make you taste the sweetness of Iman. And I have tried this on several occasions, and on every occasion I have had the sweetness of Iman. And I'm telling you to test it again and again, and you'll find the Prophet ﷺ's words are absolutely spot on. Every time you see a woman, you turn. I'm not going to look. Another one there. I'm not going to look. Another one there. Everywhere is surrounding because they take off their clothing, and you are a man. You a man. And brother, I'm telling you, if you keep looking, when will you stop looking? When? When will you lower your gaze? One of the scholars, he mentions a story that there was a man in the United States. He was a religious preacher. He entered a lift, young man. And when he was in the lift, the lift stopped at a certain floor, and the female entered it. She was semi-nude. And he looked down and he did not look at her. And she was agitated, irritated. First time in her life somebody's not looking. And she's stamping and she's doing, trying to make a noise, and the two of them are alone in the lift. And he just looks down, he doesn't say a word. His lift stopped, she wanted to go higher. When he came out, she came out behind him. This is a true story. She came out behind him and she created a discussion. Hey, you know what? I'm very offended. Am I so bad, so dirty, so ugly that you couldn't even look? Now she's being honest. This is how the women have been trained, that you need to attract men at large. You need to attract men at large. So am I this, that you couldn't even look? You couldn't even... And he says, look, my sister, you know what? I'm a Muslim. I respect you so much, really. And I have a wife. And I don't want to insult myself and yourself by, staring at you, and what am I going to gain by it? And he explained to her in a beautiful way. And she asked for his number. Now imagine if someone asked you for their numbers. Wow, mashallah. And respectfully the man agreed, and he felt that, I will get the people in touch with her and explain. After some time, she accepted Islam. And she says, Islam has liberated me from being a person who cannot leave the home without half an hour in front of the mirror, without spending on different types of designer clothing. Islam has liberated me. I just put on a black cloak and I walk out. That's it. دیکھیں نبی بھائی، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو انسان کی نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ میری نظر کی قیمت کیا ہے. دیکھیں ہماری جو نظر ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس مرضی پر ڈال لیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نظر کی اتنی بڑی قیمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نظر نے اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے جنت. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے نا، تو اللہ جنتیوں سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندو، هل تريدون شيئا ازيدكم، کیا تمہیں کوئی چیز اور بھی چاہیے تاکہ میں تمہیں دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ کون سی ایسی نعمت ہے
تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا جب لوگوں کے چہرے سیاہ تھے. تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا, تو نے ہمیں جنت میں ڈال دیا, تو نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا کر دی. اب کس چیز کی کمی رہ گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر نور کے جو پردے ہیں ان کو حکم دیں گے, وہ ہٹ جائیں گے اور اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اس پوری جنت میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اس نعمت سے بڑی نعمت ہوگی کہ جب ایک بندہ اپنے رب کو دیکھے گا. اور صحابہ نے بڑے حیران ہو کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول هل نرى ربنا, ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے؟ مطلب they were like imagining the situation. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر, کیا اندھیری رات میں جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے, اندھیرے میں بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے, اس میں 14ویں کا جب چاند نظر آتا ہے, فل مون جسے ہم کہتے ہیں, کیا آپ کو کبھی مشکل ہوئی ہے اس چاند کو دیکھتے ہوئے؟ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کیا سورج جب بادل نہیں ہوتے تو اس ٹائم سورج دیکھتے ہوئے کوئی مشکل لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. انکم ترون ربکم کذالک, اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو یہ شعور ہو جائے نا, اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ان نظروں نے اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے قیامت کے دن, اور ان کا شرف اور ان کا سٹیٹس اور مقام یہ ہے, تو کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ جن نظروں نے اتنی پاکیزہ ذات کو دیکھنا ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے گندی چیزوں کو اور گندی فلموں کو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ نظر ڈالے. میں سمجھتا ہوں یہ شعور سب سے زیادہ اہم ہے, اور یہ ہمیں اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے.